اذان گرامی، اب ہارون نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، جاسوسی پہ جو جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کچھ سپاہیوں سے بتایا جاسوسی کرو، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، کب پوری رات تہجد پڑھتے رہے۔ جاسوس نے کیا کہا؟ پوری رات تہجد پڑھتے رہے۔ اس نے پوچھا ان کی تہجد کیسی ہے، تہجد کی نماز کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے ہے۔ صبح کے جاسوس سے پوچھا صبح یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا صبح قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہا بتا قرآن ان کا کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اگر وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا، مجھے معلوم ہے وہاں اپنے بات بس بھائی مغرب کا وقت قریب ہے، جانتے ہیں نا دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے، اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو تو دعائیں لازماً قبول ہوتی ہیں۔ آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت وقت اگر ہوتا تفصیل سے مسا کرتا۔ بس بھائی برادران آ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہارون نے جب دیکھا نا کہ میں جاسوس بٹھاتا ہوں تو وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شیعہ بن جاتا ہے، اگر کسی بدکارہ کو بھیج دوں وہ ان کی شیعہ بن جاتی ہے، توبہ طائب ہو جاتی ہے، جنتی بن جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ایسے زندانوں میں رکھو، اتنا شکنجہ کرو کہ ان کی ہڈیوں تک زنجیریں پہنچ جائیں۔ امام کو ایک مرتبہ کئی مرتبہ رہائی ملی، پھر زندان، پھر رہائی ملتی، امام مدینے آتے، پھر زندان لے جاتے۔ سنیں گے الفاظ، آخری مرتبہ جب امام کو زندان لے کے گئے جانتے کیا سر؟ امام مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ محمد آقا اشتہار جی نے لکھا امام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی، اور نماز کے دوران امام کو سارے سپاہی زنجیریں ڈال کے گھسیٹنے لگے۔ جیسے ہی نماز کی حالت متغیر ہوئی، امام نے ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف دیکھا، کہا یا جدہ، یا رسول ہے میرے جد رسول خدا، اب بتائیے میں کس جرم میں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام کے 18 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں۔ جملوں کو غور سے سنیے گا، اگر دیکھ سکتے بیٹے دیکھیے گا۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید مظلوم، امام مظلوم، امام کی ساری بیٹیاں ہر عید سے پہلے انتظار کرتی تھی بابا آئے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ بھیا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ ہمارے بابا زندان ہی میں ہیں، اسی عید پہ بھی بابا گھر۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے باپ اپنے ہاتھ سے عیدی دے۔ اگر کسی بیٹی کا باپ زندان میں ہو، کوئی معصومہ قوم ہو، امام کی بیٹیاں ایک سے ایک باعظمت بیویاں ہیں جن کی زیارت جنت کی ضمانت ہے، جن کی بیٹیاں ایسی ہو، سوچیں امام کیسے ہو۔ وقت نہیں ہے، جانے کے نامی سارے مجمع کی توجہ رہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت سردی بھی ہے، آپ لوگ دور دور سے آئے ہیں، سب جمع ہوئے، کس لیے؟ ایک پل بغداد پہ لاشا پڑا ہے۔ امام کو مختلف زندانوں سے ما زال ينتقل من سجن الى سجن، روایت کے الفاظ یہی ہیں، میں نے سارے مسائل کو رہنے دیا، میں پیش نہیں کر سکتا۔ ایک زندان سے دوسرے زندان میں، سندی بن شاہد کے نام سے ایک ملعون تھا دروغہ زندان، بہت امام پہ شکنجے کرتا تھا۔ خدا کی قسم میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا، کیسے کیسے شکنجے کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر زنجیریں زیادہ دیر بندھی رہیں تو زخم ہو جاتے ہیں، اور اگر بہت زیادہ دیر تک کئی برس زنجیر کو باندھا جائے تو زنجیر ہڈیوں میں چلے جاتی ہے۔ میں سبق کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا۔ جب ایک مرتبہ امام 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے تابوت کو 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے گئے
کہ جا نعرہ لگاتا رہے. آپ جانتے ہیں ایک عام گنہگار مومن کا بھی انتقال ہونا تو مستحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، سامنے نہیں. میں نے جملہ پڑھ دیا. امام کے جنازے کے سامنے تابوت مبارک کے سامنے ایک مزدور چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضہ، رافضیوں کا امام مر گیا. جیسے ہی پورے بغداد پہ تابوت کو رکھا گیا، ایک مرتبہ سارے شیعوں نے آواز سنی کہ امام رفضہ، یعنی شیعوں کو وہ رافضی کہتے تھے. ایک مرتبہ ایک ہاشمی تھا، سید تھا، آگے بڑھا کہ کس کا انتقال ہوا؟ تب تمہارے امام موسیٰ کاظم کا انتقال ہو گیا. سارے شیعہ اس نے آواز دی پورے بغداد پہ آ جاؤ، امام کی شہادت ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں شہادت نہیں ہوئی، تمہارے امام کا انتقال ہوا. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھے گا. اس نے تابوت کھولا، امام کے کفن کو ہٹایا، کہا مولا ہمیں ائمہ نے بتایا امام کا انتقال نہیں ہوتا، شہادت ہوتی ہے. مولا بتا دیجئے مجمع کو شہادت ہوئی ہے یا وفات؟ خدا کی قسم روایات میں، تاریخ میں سب جگہ جملے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد آواز دی قتلا قتلا، ان ملعونوں نے مجھے زہر دے کے قتل کیا، میں شہید ہوں. ایک مرتبہ سب کے سب تڑپنے لگے، رونے لگے، تابوت اٹھانے. ابھی بھی آپ جائیں گے نا جب کاظمین تو 25 رجب کو بہت بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے. پورے عراق سے لوگ آتے ہیں اور پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں تابوت رکھا تھا. میں نے خود دیکھا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. بعض افراد کہتے ہیں شاید 70-80 لاکھ شیعہ جمع ہوتے ہیں. جب تابوت رکھا گیا نا پورے بغداد پہ، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا مجھے معاف کر، اگر یہاں کوئی کاظمی سادات ہو نا تو معاف کر دیجئے گا، شاید برداشت نہ کر سکیں. کبھی لاشیں دھوپ میں نہیں رکھے جاتے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارے شیعوں نے تابوت کو کاندھا کیا. ایک مرتبہ بلند آواز سے روتے ہوئے کاظمین میں آئے. اب سب کے سب دیکھنے لگے امام کو صرف قبر میں امام اتار سکتا ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سب پریشان کھڑے تھے. دیکھا اتنے میں مدینے کی جانب سے کوئی جوان روتا ہوا آ رہا. سر پہ عمامہ نہیں، گریبان چاک ہے، سینے پہ ہاتھ ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے سارے مجمع نے راستہ دیا. اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا. آنے والے جوان نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا دیا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سب نے سوال کیا آپ کون ہے؟ کہا میں علی ابن موسیٰ رضا، میں مدینے سے اپنے بابا کو دفنانے آیا ہوں. ہائے امام موسیٰ کاظم پورے بغداد میں لاشا پڑا رہا. بڑی تعظیم سے امام رضا نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے. سب کو پیچھے ہٹایا. ایک مرتبہ قبر میں اترے، خود اپنے ہاتھوں سے لاشا جسد مطہر قبر مطہر کے اندر رکھا. بڑی تعظیم سے قبر کو بند کیا کہ خبردار قریب کوئی نہ ہے. یہ امام کا خود جنازہ پڑھایا، لیکن ایک کربلا میں لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا. تابوت برآمد کر دیجیے گا. بس بھائی آخری جملہ بس بھائی. تابوت میرے بھائی بے شک لے آئیے گا. تابوت برآمد ہو رہا. آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. جب امام رضا علیہ السلام سے بہنوں نے پوچھا نا بھیا کیا بات ہے، پوری رات آپ روتے رہے، آپ نے آرام نہیں کیا. 24 اور 25 کی درمیانی شب تھی. امام رضا نے کہا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا. ایک مرتبہ بہنوں نے کہا بھیا زندان میں بھی کبھی زہر دیا جاتا ہے. ایک آدمی نے سوال کیا او دروغا، او سپاہی، بتا ہمارے امام کے لاشے سے، امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں. کہ تمہارے امام کی زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئی ہیں، کاٹی نہیں جا سکتی تھی. پوری دنیا میں صرف 3 تابوت ہیں جن سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم کا تابوت ہے، ایک امام سجاد کا، اور ایک چھوٹی سی بیوی جن کا شام کے زندان میں جن کی شہادت ہوئی. بس بھئی تابوت آگے جب آپ ماتم کریں گے تو آپ کسے پرسہ دیں گے؟ جناب فاطمہ الزہرا کو. بی بی آپ کا ایک اور بیٹا
زہر سے شہید کر دیا گیا. خدا لعنت کرے ہارون الرشید پہ, اس کے بیٹوں پہ لعنت جس نے زہر دیا. آپ جب ماتم کریں گے آج جناب معصومہ قم کو ضرور پرسا دیجیے گا, یا حسین